حاصل بینک آن ایمبیشن۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خوشخبری وقفے پہ جانے سے پہلے حاصل بزنجو صاحب نے انکشاف کیا کہ 2011 میں جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت بلوچ سردار بھی شامل تھے اور وہاں پہ وہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ 3 جرنیل تھے پرویز مشرف سمیت، تینوں اس بات پہ بہت خوش تھے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی۔ اچھا جی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہونا کیا چاہیے؟ کیا بلوچستان کو آزاد کر دینا چاہیے؟ کیا بلوچ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ بلوچ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، دس از ناٹ مائی پرابلم، میرا سوال نہیں ہے۔ میں بلوچوں کے تکالیف میں ہر وقت ہم قوم کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہیں۔ اسلام کی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جس طرح سے 66 سال سے آپ نے اسے قوموں کا قید خانہ بنا رکھا ہے، اس قید خانے کو اگر سونے کا بھی بنا دیا جائے کوئی اس میں نہیں رہے گا اپنی مرضی سے۔ یہ ٹھیک ہے، کوئی ڈنڈا اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا، مرضی آپ کی ہے چودھری صاحب، آپ سے مراد آپ کے فوج کی، آپ کی جاسوسی اداروں کی، ہمارے جاسوسی اداروں کی، ہماری فوج۔ مجھے اپنے آپ کو نکالے نہ چاہیے، میں آپ کو نہیں نکالتا، آپ نے ہمیں بلایا اس مسئلے پہ۔ اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے، اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے، یقیناً ہمیں عزیز ہے، ہمارے گھر یہاں ہیں، ہماری قبرستان یہاں ہیں، تو اس کے چلانے کا واحد راستہ ایک ہے، وہ ہے ایک ٹرانسپیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان، جس میں بلوچ وطن کے تمام وسائل پہ بلوچ عوام کا راج ہو، پشتون وطن کے وسائل اور نعمتوں پہ پشتون عوام کا راج ہو، سرائکی وطن کے وسائل پہ سرائکی عوام کا، پنجابی وسائل پہ پنجابی عوام کا، اور سندھ کے وسائل اور سندھی عوام کا۔ اس قسم کا پاکستان اگر بنانا چاہتے ہیں وہ بہترین بھی ہوگا، پھر کیا منتیں کر لیں گے، آ جائیں گے ہمارے ساتھ۔ رہی بات پاکستان کے ساتھ بلوچستان کی، تو بلوچستان کے ساتھ بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہمارا رہنا بھی اسی بنیاد پہ ہوگا، برابری کی بنیاد پہ۔ ہم 2 بھائی ہوں گے، ہم اپنے وطن کے مالک ہوں گے، وہ اپنے وطن کے مالک ہوں گے، غم اور خوشی میں آدھے اور ہمارا یہ حق ہمیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں پختون علاقوں کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ وعدہ تھا، بزنجو صاحب، غفار خان صاحب، حیدر بچتوئی، میاں مولانا باشانی صاحب، ہم ایک پارٹی میں تھے، ہمارا یہ وعدہ تھا کہ 1 یونٹ ہم توڑیں گے، تمام پشتونوں کا ایک صوبہ ہوگا، بلوچوں کا ایک صوبہ ہوگا، سندھیوں کا اپنا ہوگا، بنگال کا اپنا ہوگا۔ اس کا مطلب 2 بلوچوں پختونوں کے 2 صوبے ہو گئے نا، ایک خیبر پختونخوا ہو گیا اور ایک بلوچ پختون ہو گیا۔ ہمارا صوبہ تھا برٹش بلوچستان، جس میں ہماری واضح اکثریت تھی، جس میں ہمارے ساتھ وعدہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، گاندھی جی کا۔ اچھا وہ تو پورا ہندوستان ہی ایک وقت تھا جس میں انگریزوں کا تھا، 7 ملک اس میں بنے ہوئے ہیں، اس میں اور ملک بن رہے ہیں، سارے تھے برٹش۔ ایسا نہ کرے، آج باتیں ہو رہی صوبوں کی۔ ہمارا صوبہ سرحد سے پہلے بنا تھا، ہمارا صوبہ سندھ سے پہلے بنا تھا، ہمارا صوبہ ہندوستان کے اکثر صوبوں سے پہلے بنا تھا، وہ سرے سے غائب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ 4 اسٹیٹس لگا دی گئی کہ آپ اس بلوچستان میں رہیں، کیوں رہے ہیں ہم؟ بنجو صاحب یہ تو پختون وہاں کے جو ہیں وہ الگ ہونا چاہتے ہیں آپ سے، ہم تو بلوچستان کو رو رہے تھے، یہ تو دو سیدھی تفریق وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس بات کو چند صاحب تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے جو خالد صاحب بول رہے ہیں۔ دیکھیں بلوچستان میں جو بلوچ پشتون کا کوئی زمینی جھگڑا نہیں ہے جیسے نا سندھی اور اردو سپیکنگ کا ہے، کیونکہ تاریخی طور پہ جو پشتون ہے وہ پشتون زمین پہ بیٹھا ہے، بلوچ جو ہے بلوچ زمین پہ بیٹھا ہے۔ بلوچ پشتون کا تاریخی طور پہ زمین پہ کوئی جھگڑا ہی نہیں، ڈویژن ہو جائے کوئی پرابلم نہیں۔ اگر آج پشتون مطلب میں پشتونوں کا لیڈر محمود خان کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم ان کو پورے بلوچستان کا لیڈر مانتے ہیں، نہیں وہ باقی تو ہم سب پورے پاکستان کا لیڈر مانتے ہیں، ہم جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں، ورنہ تو ہمارے سب کے ان کے والد ہمارے سب کے بزرگ رہے۔ آج پشتون جو بلوچستان میں ہے وہ اپنا اگر یہاں رہنا چاہتا ہے 20 سارا آنکھوں پہ، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنا ایک صوبہ تھا اس صوبے کو بحال ہونا چاہیے تب بھی اس کا حق ہے۔ اگر وہ جا کے کہتا ہے کہ جی میں اس بڑے جو پشتون ایریا بنتا ہے جس کا کہتے ہیں کس کا خیبر پختونخوا کا،
اس کا حصہ بننا چاہتا ہے تب بھی اس کا حق ہے، کیونکہ یہ جو پشتون ہے ادھر سب کو کاٹا گیا ہے. اس میں تھوڑا سا میں آپ سے عرض کروں، ایران میں جائیں تو وہاں پہ انگریزوں نے بلوچوں کا حصہ کاٹ کے ادھر ڈالا، ایک ادھر ڈالا. افغانستان چلے جائیں تو یہ جو پشتون حصہ ہے اس کو کندہار سے کاٹ کے ادھر ڈال دیا. پختونخوا میں کچھ تو اسی لیے پشتونوں کا مسئلہ، بلوچوں کا مسئلہ جو دوسرے صوبوں کے مسئلے سے انتہائی مختلف ہے، کیونکہ ہمارا امریکہ گیم کیا کرنا چاہ رہا ہے جی اس سارے ریجن میں؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ سر میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے کہ امریکہ اس وقت جو چیز آپ لوگ سمجھ رہے ہو یا بول رہے ہو وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں جو امریکہ کے جو کیا انٹرسٹ ہے، مثلا بعض اوقات میں مختلف لوگوں سے سنتا ہوں کہ چائنا کا اس کا کوئی کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے اس کا مقابلہ. ایران کے ساتھ تو خیر دوسرا جھگڑا ہے نا. یہاں پہ اس ریجن کی بات کرتا ہوں جس میں افغانستان ہے، بلوچستان ہے اور اس کے ساتھ اوورال پاکستان ہے. سر کہتے ہیں کہ بڑی دشمنی ہے یہاں چائنا اور کس کی، امریکہ کی. سر اس وقت ہندوستان کے افغانستان میں 2 بڑے مائنز کاپر کے وہ ٹینڈر ہوئے جہاں امریکہ موجود ہے افغانستان میں، وہ بڈ میں بھی تھا، وہ دونوں چائنا کو ملے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس چائنا کا اور امریکہ کا یہاں کوئی انٹرسٹ کلیش کر رہا ہے؟ افغانستان میں بہت بڑا، مطلب جتنا. لیکن انڈیا کی انوالومنٹ تو بلوچستان میں ثابت ہو چکی ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، آپ بلوچستان میں انڈیا کی دیکھیں چودھری بھائی مخالفین سے، دشمنوں سے رحم کی امید رکھنا پاگلوں کا کام ہے. بالکل ٹھیک. آپ کیوں مجبور کرتے ہیں لوگوں کو؟ اسرائیل پاگل ہوگا، ہندوستان پاگل ہوگا، ہمارا اور کوئی دوست پاگل ہوگا اگر اسے کہیں موقع ملے اور وہ مداخلت نہ کرے. یہ کون سی بات جو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں؟ بات یہ ہے آپ کا رہنے والا، آپ کے ملک میں رہنے والا آپ سے نالاں ہے، آپ سے ناراض ہیں، آپ اس کو پیٹتے ہیں، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، آپ کو اس کے وسائل کی بات نہیں کرتے، آپ اس کو اختیار، وہ کیا کرے گا؟ باہر میں جائے، انڈیا باہر میں جائے. اور آپ کبھی آپ انسان کو انسان سمجھائے؟ کس نے نہیں سمجھا؟ 66 سال سے دیکھیں یہ ملک عجیب ملک ہے، ہمارا ملک ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، ان کے الفاظ، یا تو اپنے قائد اعظم کو ماننا ہوگا، یا قرآن کریم کو ماننا ہوگا، یا سیاست کو ماننا ہوگا. محمد علی جناح صاحب نے کہا اپنی پارٹی کے متعلق کہ میرے جیب میں پڑے ہوئے سکے سارے کوٹے ہیں. 66 سال سے آپ ہمارے اوپر کوٹے سکے چلا رہے ہیں. نہیں، وہ اس میں تو آپ بھی ذمہ دار ہیں نا. ہم دیکھیں جب بھی سیاست کا معاملہ ہوتا ہے، چندے صاحب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بھی جنون بزنجو صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھتے ہیں، نون لیگ کی طرف دیکھتے ہیں. سنیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا. جب سے پاکستان بنائے محمد علی جناح کو چھوڑ کے کسی جنون سیاسی پارٹی کو آپ نے حکمرانی کا حق نہیں دیا. سارے آپ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. بناتے ہوں فوج کی بات کر رہے ہیں. اچھا میں بریک لوں گا، بریک کے بعد اسی جگہ سے سٹارٹ کریں گے کہ کیا فوج واقعی اتنی ملٹی اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں بھی بنا سکتی ہے، سیاسی لیڈر بھی بنا سکتی ہے، اور اس کے بعد کلیم کرتے ہیں 40 کروڑ روپے دیے. 40 کروڑ بات کرو. بریک لوں گا، بریک کے بعد آپ کی طرف